اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج بتاریخ 8 جنوری 2022 ایک موضوع جو لوگوں کے درمیان پیش آیا ہے اور اہمیت اختیار کر چکا ہے، اسی سے متعلق کچھ گفتگو اور بات چیت آپ سے کی جانی مقصود ہے۔ موضوع کیا ہے؟ حیدرآباد شہر کے اندر رہنے والے ایک نہایت ہی معزز، قابل احترام شخصیت فضیلۃ الشیخ حسین احمد، سید حسین احمد مدنی حفظہ اللہ کے حوالے سے کچھ نازیبا، نامناسب اور غلط اقدام لوگوں نے کیا ہے، اور جو کچھ ہوا ویڈیو کے ذریعے سے وہ چیز لوگوں کے درمیان رفتہ رفتہ پہنچی، مجھ تک بھی وہ چیزیں پہنچی، بہت سارے لوگوں نے گفتگو بھی کیا، بات چیت بھی ہوئی۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں۔ اگر وہ چیز خاموشی اور چند لوگوں کے درمیان ہوتی تو اس طرح کی ویڈیو کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو سلف کا طریقہ کیا ہے جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ سارے معاملات اگر کسی بھائی سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں تو کہاں انجام دی جائیں؟ تنہائی میں، خاموشی میں۔ یہ تو اس شکل میں ہے جب ہمیں ایسا لگے کہ کسی نے غلطی کی ہے، جب ہمیں لگے کسی نے کچھ غلطی کی ہے۔ یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ کیا یقین ہے اس بات پر کہ جو بات بطور دعویٰ کے کسی خاتون کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ بات یقینی ہے؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور بلا کسی دلیل کے ہے، بلا کسی شہود کے ہے، بلا کسی بینہ کے ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو امر متحقق نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب پتہ ہی نہ ہو کہ غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ پہلی ذمہ داری جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، تحقیق کرو، جلد بازی مت کرو۔ جلد بازی سے کام خراب ہوتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات انہونی سی آئی تو جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ تحقیق کریں۔ اور قرآن نے تو ایک بہت عجیب و غریب قسم کا نمونہ ذکر کیا ہے۔ میں نے عجیب و غریب اس لیے کہا کیونکہ اسے سن کر کے ہمیں کچھ عجیب سا لگے گا، حالانکہ وہ عجیب نہیں ہے، وہی اصل ہے کہ اگر کسی انسان کی بیک زندگی، پچھلی زندگی گناہوں اور معصیت والی نہ ہو، اچھی زندگی ہو،
تو ہمیں کیا اس کے تعلق سے رائے قائم کرنی چاہیے؟ بالکل صحیح. قرآن مجید کے الفاظ میں سورہ نور آیت نمبر 12 فرمایا اللہ رب العالمین نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. ابھی تحقیق نہیں ہوئی. قابل تحقیق معاملہ ہے ایک ایسے شخص کے تعلق سے جس کا بیک، جس کی پچھلی زندگی اچھی گزری ہے. لوگ شہادت دے رہے ہیں، لوگوں کی یہ شہادت ہے، جو لوگ جانتے ہیں اس شخص کو وہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں. تو رب کریم نے کیا ادب ذکر کیا ہے؟ کہا کہ جب تم نے یہ سنا تو اس معاملے کو اپنے اوپر لا کر اچھا کیوں نہیں سوچا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یہ تو تہمت ہے. یہ فوری ری ایکشن ہونا چاہیے. فوری ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا بہتان ہے. اسی لیے اس کے آگے دلیل کی بات کی گئی ہے کہ ثبوت کیوں نہیں پیش کیا. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء الی آخرہ. لکم بھی علم، اللہ نے علم کہا. جہاں تردد رہے وہ علم نہیں ہوتا. جس چیز کے بارے میں پختہ جانکاری اگر نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے. ما لیس لکم بھی علم، جس کا تمہیں علم نہیں، ایسی چیزوں کو تم مجلسوں کے اندر ذکر کر رہے ہو، اس کا بیان کر رہے ہو، اس کا تذکرہ کر رہے ہو. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اسے معمولی سمجھ رہے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. مومن کی زندگی اور مومن کی عزت رب کی نگاہ میں معمولی ہے. رب کریم کہتا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بہت بڑی چیز ہے، تم معمولی اسے سمجھتے ہو. کسی مسلمان کی عزت کے حوالے سے معمولی سمجھ رکھا ہے تم نے، اور تمہیں علم بھی نہیں ہے. علم جس میں شک نہ ہو اسے علم کہتے ہیں. یہ رب کی نگاہ میں بہت عظیم چیز ہے. ایسی چیزوں کو زبان پر نہیں لاتے. آخری بات یہ کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ عام انسان نہیں ہے. وہ عام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہے. عام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عالم دین بھی ہے. کیا ہمیں نہیں لگتا کہ عالم دین کے حقوق اور لوگوں کے بنسبت زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں کہ انبیاء کی میراث صحیح معنی میں علم ہی ہے؟ علم سے مراد شرعی علم. تو ہمیں نبی کی وراثت کے بارے میں اور اس کے حقوق کے بارے میں کچھ جاننے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں. یعنی ایک عالم دین ایک انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو کیا معاف کرنے کا ہمیں اختیار رب نے نہیں دیا ہے؟ کیا اسے ہم اگر لوگوں کے بیچ میں ہم لاتے ہیں اور اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ شخصیت کو ذلیل کرنا الگ ہے اور شخصیت کے ساتھ علم کا ذلیل ہو جانا یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. شخصیت کا ذلیل ہونا، رسوا ہونا یہ الگ ہے، لیکن شخصیت جس کے اندر علم کا ایک سمندر ہو، عظیم الشان الایمان باللہ نامی کتاب جس شخص نے لکھی ہے، اور اردو زبان میں ایسی کتاب آپ نے نہیں دیکھی ہے، اس جیسی کتاب الایمان باللہ، عظیم الشان کتاب.
جنہوں نے عقیدے کی اتنی بنیادی اور اہم ترین کتاب اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً وہ لکھتے رہتے ہیں، اور حیدرآباد کے مشہور ترین قابل اعتماد قابل ذکر شخصیات اہل علم میں سے ہیں، ایسے کے تعلق سے ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ہم شخص جس کا نام حسین ہے اس شخص کو ذلیل اور رسوا کرنے اور اپنے گند کو نکالنے اور اپنے اندر کے درد کو یا غبارے کو پھوڑنے کے علاوہ ہم اس کے علم کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، جس سے امت فائدہ اٹھاتی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال الرسول چھپا ہوا ہے، موجود ہے۔ کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں لگتا ہے کہ جسے ذلیل اور رسوا کیا جائے اس سے ویسے ہی لوگ استفادہ کریں گے جیسے کہ اس سے پہلے کرتے تھے؟ اور یہ جو نقصان ہوگا یہ امت کا نقصان نہیں ہے، اس کو خاموشی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا تاکہ علم رسوا نہ ہوتا۔ علم دفن ہو گیا۔ علماء کی توہین علم کی توہین ہے۔ جی، علماء کی عزت علم کی عزت ہے، علماء کی قدر علم کی قدر ہے۔ ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے، رب کریم کا خوف ہمیں اپنے دلوں میں بسانی چاہیے، کیونکہ علم نہیں ہے تو روشنی نہیں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ وہاں گھٹا ٹوپ تاریکیاں اور ضلالتیں ہی ضلالتیں ہیں۔ انسان برباد ہوگا، تباہ ہوگا، اس کی کوئی حیثیت اس کائنات کے اندر باقی نہیں رہ سکے گی اگر ان کے درمیان علماء نہیں رہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ہر اعتبار سے اس پر گفتگو کرنی نہیں تھی۔ نصیحت والی جو چیزیں اس واقعے کے اندر کچھ موجود تھی یا سمجھ میں آ سکتی تھی اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اپنی طرف سے ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور جو زیادتیاں ہوں اللہ رب العالمین انہیں درگزر فرمائے، جو مظلومین ہیں اللہ رب العالمین انہیں حوصلہ اور صبر دے، انہیں قوت دے، اور حق کے ساتھ ڈٹے رہنے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی رب کریم توفیق بخشے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔